बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 7th क्लास की इस्लामियात की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और ईमानियात वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे इबादात वाला टॉपिक। उसमें लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है रोज़ा और उसकी फजीलत। सबसे पहले थोड़ा सा लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेसन रोज़े के मुतल्लिक है और हम जानते हैं कि रोज़ा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपके साथ मैं रीडिंग शेयर करूंगी। दीन इस्लाम के मुताबिक सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और इंसानी ख्वाहिशात से अपने आप को अल्लाह ताला की खातिर बचाए रखने का नाम रोज़ा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ान मुबारक के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि वो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस किसी ने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और हदीस है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा गुनाहों के मुकाबले में ढाल है। रोज़ा रखने के लिए सहरी का वक्त खत्म होने से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सहरी से क्या मुराद है या सहरी किसे कहते हैं, तो ये आंसर आपने याद करना है। सहरी का खाना बहुत बरकत वाला होता है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी करने से खाने में बरकत होती है। रोज़ा गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार किया जाता है। इस वक्त को जो खाना खाया जाता है उसे अफ्तारी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्तारी से क्या मुराद है या अफ्तारी किसे कहते हैं, तो ये आंसर आपने लाजमी याद करना है। दूसरों को सहरी और अफ्तारी करवाने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रोज़े के हकाम और अदाब भी आपके साथ थोड़ी सी मैं शेयर कर देती हूँ। रमज़ान मुबारक में हर ऐसे आकिल बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है जो मुसाफिर ना हो। जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करना और अच्छे अमाल करने भी लाजम है। रोज़े की हालत में ज़ुबान की हिफाजत करना और उसे गुनाहों मसलन झूठ और गिबत से बचाना भी ज़रूरी है। इतना ही ज़रूरी है जितना रोज़ा रखना ज़रूरी है। जो लोग रोज़े रखने के बाद भी अल्लाह ताला की नाफरमानी से नहीं बाज आते तो वो सिर्फ भूखे प्यासे ही रहते हैं, उन्हें असल रोज़े का सवाब नहीं मिलता। इसके अलावा रमज़ान जो है वो सुलह का महीना है। इस महीने में लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे लड़ाई करना चाहे तो उससे कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। इसके अलावा रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और अमाल भी थोड़े से आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला जो महीना है वो रमज़ान का महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में नेकियों का सवाब 70 गुना तक बढ़ा देता है। कुरान मजीद में इशा की नमाज के बाद तरावी का अहतमाम भी किया जाता है जिसमें मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत होती है। रमज़ानुल मुबारक में सदका खैरात करने और दूसरों को सहरी और इफ्तारी करवाने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो उसे रोज़ेदार के बराबर सवाब अता किया जाता है और उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ़ बैठना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इन 10 दिनों में शब कदर को भी तलाश करना चाहिए। रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में शब कदर की रात होती है और ये बहुत ही खैर बरकत वाली रात होती है। कुरान मजीद में इसे 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान में क्या मामूलात होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रमज़ान का चाँद देखते तो अल्लाह ताला से खैर बरकत की दुआ मांगते और रमज़ान की रातों में ज़्यादातर क़याम करते, तहज्जुद का अहतमाम करते, सहरी का अहतमाम फरमाते और अपनी उम्मत को भी इसकी तलकीन करते। रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसी मामलात थे उनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर और आखिरी इन 10 दिनों का इत्तिकाफ़ भी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करते थे और रमज़ान मुबारक में सदका खैरात की मिकदार बढ़ा देते थे। इनमें सदका खैरात में इतनी कसरत कर देते थे कि हवा का तेज़ झोंका भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रोज़े के मकासद और फ़वाइद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रोज़े के मकासद बयान करें और या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रोज़े के फ़वाइद क्या है ये बयान करें। ये दो क्वेश्चन शॉर्ट बन सकते हैं और लॉन्ग तो ऑलरेडी बन सकता है कि रोज़े के मकासद और फ़वाइद बयान करें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है कि रोज़े के मकासद बयान करें तो आपने 5 पॉइंट में उसके मकासद लिख देने हैं और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया है कि रोज़े के फ़वाइद बयान करें तो आपने उसके 5 पॉइंट लिख देने हैं।
روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روزہ انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ متقی شخص دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے فرائض کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے، کام چوری اور بد دیانتی نہیں کرتا۔ اس کا وجود جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں جب ایک روزے دار بھوکا پیاسا رہتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو افطاری کے وقت سادہ سے سادہ چیز بھی اس کو انتہائی لذیذ لگتی ہے۔ اس سے سادگی اور قناعت کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے بہت مہنگی اور قیمتی کھانا کھانا ضروری نہیں ہے۔ گویا روزہ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے اندر قناعت پسندی کا درس دیتا ہے اور احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے، اور ہمارا جسم زہریلے اور گندے مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، اپنے گھر والوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اب آپ کے ساتھ میں MCQs شیئر کرتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ نشان لگا لیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں، اس کا آنسر آپ لگائیں گے رمضان کے۔ اس کے بعد ہے روزہ افطار کیا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے اذان مغرب کے بعد۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، رمضان المبارک میں نیکی کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے 40 گنا، 50 گنا، 60 گنا، 70 گنا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے 70 گنا۔ MCQs نمبر 4 ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، شب معراج، شب قدر، شب بارات یا شب عید، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 شب قدر پر۔ اس کے بعد آخری MCQs ہے، رمضان المبارک میں نماز عشاء کے فوراً بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اشراق، چاشت، اوابین یا تراویح، تو اس کا صحیح آنسر آپ لگائیں گے تراویح پر۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ 5 آپ کے ساتھ مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال شیئر کروں گی اور اس کا آنسر بھی شیئر کروں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ نے اس کے آگے امپورٹنٹ لکھ لینا، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بچائے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سحری سے کیا مراد ہے؟ یہ کوشچن بھی پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ امپورٹنٹ ہی سمجھے، اس کا آنسر آپ نوٹ کر لیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، شب قدر کی کوئی ایک فضیلت تحریر کرے۔ یہ بھی پیپر میں کوشچن ریپیٹ ہو چکا ہے، اس پہ بھی آپ امپورٹنٹ لکھ لیں، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا ہے، آپ نے اس کو پیپر کے سینٹر میں لکھنا ہے، چاہے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں چاہے آپ پیپر کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے اور پیپر کے سینٹر میں لکھنا ہے، تو اس سے پیپر کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی، یا آپ جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اس کی بھی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور آپ کو ایکسٹرا مارکس ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے اس کا بھی آنسر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ سوال ہے کہ روزے کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ آپ نے کوئی سے بھی 2، آپ نے جب بھی یہ فوائد لکھنے تو آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے، پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2، تو آپ نے آنسر میں سب سے پہلے لکھنا ہے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور نمبر 2 پہ لکھیں گے انسانی جسم زہریلے اور گندے مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، روزہ رکھنے کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لانگ کوشچن ہے، یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ رمضان المبارک میں ہر ایسے عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے جو مسافر نہ ہو۔ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال بھی لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرنا اور اسے گناہوں مثلاً جھوٹ اور غیبت سے بچانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، وہ صرف بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں، انہیں روزے کا اصل ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ جو حدیث آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، رمضان المبارک کے فضائل اور خاص اعمال پر نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر بھی آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔
آنسر سے پہلے آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور اعمال۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور دوسروں کو سحری اور افطاری کروانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دنوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کوشچن کا آنسر آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، عبادات میں آج ہمارا لیسن تھا روزہ اور اس کی فضیلت۔ امید ہے ویڈیو کی اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہوتا ہے، اور جب آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں ہماری محنت کا صلہ مل جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔